بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ محمد دانش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اسلام کا چمن جو پھولا پھلا ہوا ہے، اسلام کا چمن جو پھولا پھلا ہوا ہے، ایمان ہے میرا یہ ہے تاثیر اہل بیت۔ میرے حسن کی صلح پسندی گواہ ہے اس پر کہ بے مثال ہے تدبیر اہل بیت۔ محشر میں سر خروئی مشاہد کو چاہیے، محشر میں سر خروئی مشاہد کو چاہیے، اس واسطے بنا ہے یہ کتمیر اہل بیت۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ عظام، اہل بیت سے مراد گھر والے ہیں۔ علامہ راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل الرجل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کسی شخص کے ساتھ اس کے مسکن میں رہتے ہوں، اور پھر مجازن ان لوگوں پر بولا جانے لگا جو آدمی کے قریب رشتہ دار ہیں۔ عرف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر بولا جاتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسنین کریمین کو بلایا اور ایک چادر کے نیچے جمع کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرات ذی وقار، بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اہل بیت میں یہ 5 حضرات ہی شامل ہیں، لیکن ان کی یہ سوچ غلط ہے۔ قرآن کی 20 آیات اہل بیت میں ازواج کو شامل کرتی ہے، اولاد کو شامل کرتی ہے۔ آئیے قرآن اٹھائیے، جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آئے، اپنی مدت پوری کی، قرآن نے اس کا نقشہ یوں کھینچا فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ۔ اس وقت اہل کون تھا؟ ان کی زوجہ تھی۔ سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرمایا اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا کہ میں نے آگ کو دیکھا ہے۔ اہل میں کون تھا؟ اہل میں اس وقت زوجہ تھی۔ حضرات ذی وقار آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے آتے ہیں، بشارت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ تعجب کرتی ہے، میں بوڑھی ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہے، ہماری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم اللہ رب العالمین کے معاملے میں تعجب کرتے ہو۔ فرشتوں نے اہل بیت کہا، کس کو کہا؟ حضرت ابراہیم کی زوجہ کو کہا۔ حضرات ذی وقار، یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اہل بیت میں شامل ہے، لیکن جب بات آتی ہے میرے نبی کی تو اہل بیت میں ازواج شامل کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرات ذی وقار، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق، اس نے جب یہ
حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برسر منبر ارشاد فرمایا یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، کون ایسا شخص ہے مسلمانوں کی جماعت میں سے کون ایسا شخص ہے جو میری حمایت کرتا ہے اس شخص کے مقابلے میں جس نے میرے اہل بیت کو تکلیف دی ہے۔ حضرات دیکھیے کس کو تکلیف دی تھی؟ حضرت عائشہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے ان کی تکلیف دی تھی۔ حضرات دی وقار بخاری کے اندر ہی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب بنت جہش سے جب نکاح کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شادی کے بعد حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے اور جا کر کے کہا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، جواب ملا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اے اہل بیت، یہاں کیا کہا؟ اہل بیت کس کو شامل کیا؟ اپنی ازواج کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت میں شامل کیا۔ حضرات ذی وقار سورۃ الاحزاب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 28 میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اور آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور آیت نمبر 32 کے اندر بھی اسی طرح ارشاد فرمایا۔ ان تمام خطابات میں صیغہ مؤنث کا استعمال کیا۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہا نماز پڑھیے، زکوٰۃ ادا کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ اس کے بعد کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اطاعت اہل بیت میں سے تکمیل ہے ایمان کی، محبت اہل بیت تصویر ہے اسلام کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔